کہ چار دیواری سے باہر آ جاتے ہیں. جیسے باہر آئے اگر گناہ کرنے لگے سارا کچھ ہوتا آخر تک جب وہ گناہ کرتے رہے جب تک موت احساس نہیں آئے تو وہ فشار قبر سے آپ بچ نہیں سکتے. مطلب زیارت بھی ڈیفائن کرنا زیارت کیا ہے؟ زیارت بھی اصل ڈفرینٹ لیولس پہ ہوتی ہے. یہ ہے کہ اس کی اب ڈیفینیشن اور فلسفہ زری چوم کے تو پھر زیارت نہیں نا. نہیں دیکھیں اب چلیں میں اس حوالے سے دیکھیں قرآن ہے, قرآن کو میں نے چوما, ٹھیک ہے, جیسے چوما اپنے دل کے پاس رکھا, ایک حالت ہے جو میرے اندر تبدیل ہوئی ہے. حتیٰ صرف اتنا کرنے سے میرے اندر میں ابھی بھی محسوس کر سکتا ہوں یہ جو قرآن کو اپنے دل کے پاس رکھا ہے اندر سے میری ایک حالت بدلی ہے. وہ اس لیے ہو سکتا ہے کہ اس کے ساتھ تھوڑا سا ربط ہے. ایک دوست ہے, آپ دوست کو گلے لگاتے ہیں, جیسے دوست کو گلے لگاتے ہیں آپ کی حالت بدلتی ہے یا نہیں بدلتی. یا ماں ہے, ماں آپ کو گلے سے لگاتی ہے, میں وہ چیز جو کہ روح کے اندر ہوتی ہے, نفس میں ہوتی ہے, حالت بدل جاتی ہے. بندہ پریشان ہے, جیسے ماں نے پکڑا گلے لگایا, اس کی پریشانی یا اس کی وہ جو حالت اس طرح ہے وہ دور ہو جاتا ہے. یا بچہ ہے چھوٹا, آپ آئے تھکے آئے ہیں, بچے کو جو ہے وہ حق کرتے ہیں تو وہ انسان کی نفس کی حالت جو ہے وہ تھکاوٹ کی یا وہ افسردگی جو ہے وہ بدل جاتی ہے. صحیح. اب یہ ڈفرینٹ لیولس پہ جو ہے وہ زیارت کا فائدہ ہے. ٹھیک ہے, اب یہ جو میں نے قرآن کو رکھا ہے میری حالت بدلی ہوئی ہے, لیکن یہ حالت جو ہے یہ مختلف ریوارڈ ہے, جزا ہے. صحیح. لیکن اگر میں اس قرآن کو کھولتا ہوں, اب میں کھولتا ہوں اور کھول کے اس کی جو لفظ ہیں ان کی طرف نگاہ کرتا ہوں, اس سے بھی میری حالت بدل رہی ہے. اب میں پڑھنے لگتا ہوں تو وہ بھی حالت جو ہے وہ بدل رہی ہے. ڈفرینٹ لیولس پہ کیا میری اور قرآن کی اب یہ زیارت ہے, اس لیے آپ کو یہ نشان دے رہا ہے. اس کے بعد بھی میں جب پڑھتا ہوں مثلا ولا تمشی فی الارض مرحا, کہ زمین کے اندر تکبر کے ساتھ نہ چلو. اب میں نے یہ جو پڑھا ہے انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا کل ذلک کان سیئہ عند ربک مکروہا. اب یہ جو میں نے پڑھا اور اس کا جو مطلب میں نے سمجھا اور اس مطلب کو جو میں اپنی زندگی کے اندر لا سکتا ہوں, اب یہ جو زیارت ہے اور میری قرآن کی یہ ڈفرینٹ لیول پہ ہے. اب میں اس کے مقصد تک پہنچنے کی کوشش کروں, اب یہ ڈفرینٹ لیول پہ. صحیح. اب جو ظاہر ہے مثلا وہ جاتا ہے اپنا گاؤں سے اٹھتا ہے بیچارہ, وہ بس میں بیٹھا کیا ہو گیا, امام کی اتنی معرفت نہیں لگتا, یعنی یہی وہی پہلے حد تک کی زری کو دیکھ کر چومتا ہے, ان کے پاس چلا جاتا ہے, اس کو بھی کچھ نہ کچھ اس زیارت سے کیا مل رہا ہے. ٹھیک ہے. اور کئی دفعہ ان لوگوں کا جو عقیدہ ہوتا ہے وہ ہمارے سے بہتر ہوتا ہے. وہ اسی سمپلسٹی کے اندر جو عقیدہ رکھتے ہیں وہ ہمارے عقیدے سے زیادہ بہتر رکھتے ہیں. کس طرح وہ جاتا ہے کہتا ہے امام رضا میرے پاس کوئی نہیں ہے, میں گاؤں سے آیا ہوں, وہاں پہ تو ڈاکٹرز بھی نہیں ہیں, میرے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ میں کسی اچھے ڈاکٹر کے پاس چلا جاؤں, یہ میرا بچہ اس کو کینسر ہو گیا مجھے نہیں پتا, میرے پاس کوئی وسیلہ نہیں ہے, اس بچے کو میں چاہتا ہوں کہ آپ شفا بخشیں. امام یہ آپ کے سامنے پڑا ہے, اس کو میں تب تک نہیں اٹھاؤں گا جب تک آپ اس کو شفا نہیں دے دیں. اس کا یہ جو عقیدہ ہے, جو یہ ٹرسٹ ہے امام کے ساتھ, امام کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اس بچے کا جو ہے کینسر دور کیا, اب اسے لے جاؤ. ان کو ملتا ہے, ہم جاتے ہیں ہاں جی ہمارے پاس تو کینیڈا سے آئے اوہد بھی ہے, کیمو بھی کروا لیں گے, بال اتر گئے تو بال دیکھ بھی لگوا لیں گے, آپ اگر کوئی مرمت کرنا چاہتے تو اس میں کیا ہوتا ہے اسی طرح سے ہم واپس آ جاتے ہیں. تو زیارت جو ہے وہ ڈفرینٹ. اب یہ جو میں نے آپ کو آخری اسٹیج جو بتائی تھی, اب قرآن کے ساتھ
یہ ہے کہ اب اگر میں اس کے ساتھ پرسنل زیارت کرنا چاہوں، جس طرح سے ابھی ہم نے وہ لاسٹ لیول آپ کو بتایا، تو اس کے بھی آگے لیولز ہیں، لیکن ابھی تک اتنا ہی کافی. میں نے پڑھا، میں نے اس کی جو ہے مطلب کی طرف توجہ کی. آپ جو قرآن ہے اور میں، ہم ایک دوسرے کے ساتھ بات کر رہے ہیں. قرآن میرے ساتھ بات کر رہے ہیں اور میں قرآن کے ساتھ جو ہے وہ بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. اب یہ جو ہمارا بات کرنا ہے، یہ کسی ٹائم بھی ہو سکتا ہے. جب میں چاہوں قرآن کی وہ آیت جو میں نے پڑھی اس کو میں ذہن میں لے کے آؤں، اس کے بارے میں تفکر کروں. میرا اور قرآن کی زیارت ہر وقت اب ہو سکتی ہے. لیکن اگر ہم اپنے آپ کو، توجہ کو ایمان کے ساتھ اس حد تک لے آئیں تو پھر ہمیں کہیں پہ بھی آپ ہو، کسی بھی جگہ پہ ہو، امام رضا کے ساتھ بات اور زیارت ہو سکتی ہے. اور کئی لوگ تو اس مقام تک پہنچ جاتے ہیں کہ امام رضا پھر ان کی زیارت کرنے آتے ہیں. اسی طرح امام رضوان شاہ صاحب کے کئی لوگ مجھے پتا تھا کہ اسی طرح ہی ہونا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ جن چمٹ کیا ہے یا جن چڑھ گیا ہے، کیا ایسا ہوتا ہے. مجھے پتا تھا کہ یہی ہونا ہے. البتہ اگر آپ چاہیں تو یہ بات ہم چاہیں تو کل بھی کر سکتے ہیں. البتہ چلیں، کیونکہ سوال دیا اور اس سوال کا بھی حق بنتا ہے، سائل کا حق ہے. ہر شخص پہ جن چڑھتا ہے. تو نہیں بند. جب آپ شیطان کا وسوسہ سنتے ہیں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ جن چڑھ گیا. اور جب آپ اس کے وسوسہ کو رد کر دیتے ہیں، اس کا مطلب ہے جن اتر گیا. یعنی جو بندہ ایکسورسزم کر رہا ہے وہ بھی خود ہے، اور جس پہ چڑھ رہا ہے وہ بھی خود ہے. یہ کام ہم ہر وقت کرتے ہیں. جب بھی شیطان کو سنتے ہیں، اس کا مطلب وہ پہ جو ہے وہ حاوی ہو گیا. اور اگر ہم اس کی بات کو رد کر دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم جن جو ہے اتر گیا، ایکسرسائز ہو گیا. یہ حالت ہر کسی کے لیے رہتی ہے. جب غصہ چڑھتا ہے، فار ایگزامپل، غصہ جو چڑھنا ہے وہ ایک پوزیشن ہے، یعنی وہ ایک قسم کی پوزیشن ہے. اس میں انسان اپنا اختیار اس کے ہاتھ میں دے دیتا ہے، اور وہ اس اختیار کے ساتھ جو کرنا چاہے کر سکتا ہے. اس اختیار کے ساتھ اگر وہ کسی کو مارنا چاہے آپ کے ہاتھ سے تو مروا سکتا ہے. جب غصہ چڑھتا ہے وہ بھی ایک قسم کا جن چڑھ جانا ہے. صحیح. اب اس کے علاوہ مثلا بہت ساری اور چیزیں، لیکن یہ جو جس کانٹیکسٹ میں بہن نے سوال پوچھا ہے، اس کانٹیکسٹ میں زیادہ تر جو ہے وہ سپرسٹیشن اور ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس کا کہ حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. البتہ ایسا نہیں ہے کہ بالکل بھی نہیں ہے. کچھ ایسے ہوتے ہیں، معاملات ہوتے ہیں جس کے اندر یہ جو پوزیشن ہوتی ہے، یہ تھوڑی سی اسٹرینتھ اس کی زیادہ ہو جاتی ہے، اس وجہ سے کہ جس شخص کے اوپر یہ ہو رہا ہے اس کی اپنی ول پاور کمزور ہے. یعنی آپ ایکسرسائز کس طرح کرتے ہیں جب وہ جن چڑھ جاتا ہے آپ پہ، جب شیطان چڑھ جاتا ہے اور اس کی باتیں آپ سن رکھتے ہیں، کس طرح کرتے ہیں؟ اپنی تقویٰ سے، اپنی ول پاور سے آپ اس کو رد کر دیتے ہیں. ایک دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ ان کی ول پاور کم ہوتی ہے، جو دوسرا ہوتا ہے زیادہ ہوتی ہے، تو اس کے بعد کسی کی ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ ہیلپ کرے اور اس شخص کو جو ہے وہ نجات دے دے. یا ابھی دیکھیں آپ لوگ اگر مثلا ابھی بیٹھے ہیں، اب یہ ایگزامپل کے لیے یہاں پہ اس وقت ہو سکتا ہے کہ آپ کو شیطان وسوسہ کرتا ہے یہ وہ نا، تو شیطان چڑھے ہوئے آپ آتے ہیں یہاں پہ، شیطانوں کو چڑھا کے اپنے اوپر ادھر آتے ہیں. مثلا میں ایگزامپل دے رہا ہوں کہ گناہ کرتا ہے جب انسان بھی ایک شیطان چڑھ گیا، اس کی حتیٰ حدیث میں کہ خون کے اندر داخل ہو جاتا ہے، وہ اس کے جسم کا حصہ بن جاتا ہے، اس کے گوشت کا حصہ بن جاتا ہے. آپ سب آتے ہیں، تو اب ہم جو ہے وہ پبلک ایکسرسزم کر رہے ہوتے ہیں، یعنی آپ کے جنوں کو اتار رہے ہوتے ہیں. کوشش یہ کرتے ہیں کہ جنوں کو آپ کے اتار دیں پبلکلی، یعنی وہ ایک اجتماع کے اندر کوشش کی جا رہی ہوتی ہے. پھر بندہ جب
جب وہ جن اتر جاتے ہیں یعنی ہم حدیث پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، خدا کا نام لیتے ہیں، ہم صلوات پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک روحانیت ہے جو ہماری اپنی روحانیت ہے وہ ہم آپ کو دے رہے ہوتے ہیں، آپ سے جو ہے کچھ ہم لے رہے ہوتے ہیں، تو وہ ساری جو انوائرمنٹ ایک حصار بن جاتی ہے، حصار بن جاتی ہے. اس کے اندر کیا کہ وہ جو جن چڑھے ہوئے ہوتے ہیں وہ اتر جاتے ہیں. پھر جب آپ یہاں سے آپ نے دیکھا ہوگا، ایسا دیکھا ہوگا، جیسے لیکچر ختم ہوا مسلح سے باہر قدم رکھا جن چڑھ گیا. اب وہ کل تک کا انتظار کرتے ہیں، آئیں گے پھر جنوں کو جو ہے وہ اتاریں گے. صحیح. تو یہ جو پروسیس ہے، البتہ جو سپرسٹیشن ہے وہ ایک الگ مسئلہ، اس میں بھی ہم کبھی اور بات کر لیں گے. صحیح. کافی جن اتر گئے. سلام